بعض اوقات حیا اور پاکیزگی اچانک مل جاتی ہے. شعبہ ایک بہت بڑے محدث تھے. ایک بندہ تھا بدکاروں میں بڑا مشہور تھا. کسی نے پوچھا وہ شعبہ جا رہے ہیں گھوڑے پہ, خنجر لے کے پیچھے بھاگا, حملہ کیا. کہنے لگے ایک حدیث سنا دے ورنہ قتل کر دوں گا. ایسے گن پڑھنے میں لوگ کہہ رہا ہوں نا دعائیں لیتے ہیں, ایک حدیث سنا دے. کہنے لگا یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ایسے سناؤں تجھے؟ میں ایسے ہی سنوں گا. اللہ اکبر. فقیر کا جلال تھا. حضرت شعبہ اللہ کے دوست تھے, تو انہوں نے ایک حدیث سنائی. اور حدیث کیا سنائی؟ جب تجھ سے حیا چلا جائے جو دل میں آئے سو کر جا, یہ حدیث ہے. جب تجھ سے حیا چلے جائے پھر جو دل میں آئے کر. میں حدیث ہے مفہوم حدیث کا عرض کیا. حدیث سنا کے چلے گئے. بس شعبہ تو چلے گئے, وہ جو بدکار آدمی تھا اس کے دل پہ وہ چوٹ لگی. اسی وقت کہنے لگا میں نے یہ زندگی میں دن رات کیا گزارے ہوئے ہیں, بس توبہ کر لی. اور توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدل دیا. پھر ایک موقع پہ حضرت شعبہ تشریف لے جا رہے تھے, پھر ان کے پیچھے بھاگا اور خنجر, وہ نہیں روک رہے تھے, انہیں پتہ نہیں توبہ کر چکا. وہ خنجر لے کے بھاگا, انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, بھاگے. اس نے گھوڑا ایک جاتے جاتے بندے سے گھوڑا چھینا, اس کو پھینک نیچے, گھوڑا پکڑا اور ان کے گھوڑے کا آ کے خنجر کھینچ لیا. کہنے لگا اب میری دعوت کھائیں پھر جانے دوں گا. کہنے لگا کیا ہو گیا؟ کہا اس دن کا آپ کا ایک بول میرے دل پہ ایسا چوٹ لگا لی. اب میرا رزق بھی حلال ہے, میری زندگی بھی حلال ہے, میری بول, میری سوچیں, میری آنکھیں, میری نظریں سب حلال ہیں. میری دعوت قبول کیا. حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کی دعوت جب قبول کی, بڑے بڑے اللہ والوں کے کھانے کھا کے مجھے وہ نور نہ ملا جو اس کھانے سے نور ملا. کیوں؟ وہ پھر اگلی بات بڑی عجیب ہے, فرمایا وہ عابدین کی دعوت تھی, یہ تائبین توبہ کرنے والے کی دعوت ہے. اللہ عابدوں سے زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ نے یہاں پہلے توبہ کو بیان کیا, دوسرے نمبر پہ طہارت والوں کو, تقوی والوں کو بیان کیا, کہ فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے کھانے کھائے لیکن جو توبہ کرنے والا کو میرا کھانا ملا وہ کہیں اور نہ ملا.